سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے ہیں۔ رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا، ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھائی۔ ساتنا پلیٹ فارم پہ صفے بیچ گئی، چادریں بیچ گئی، مسلح بیچ گئے، اعلیٰ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی۔ رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا، وقت ہو گیا۔ وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا، یہ انگریز تھا، انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لے دوں، پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا، وصل دے، جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جو رہ گیا رہ گیا۔ اس نے وصل دیا گاڑی کو، اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے، دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی۔ اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے، گاڑی آگے جاتی نہیں، آگے لے جاتے جاتی نہیں۔ وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو، ڈرائیور کو چلاتا کیوں نہیں، کہنے لگا چل ہی نہیں رہی، انجن میں مسئلہ ہو گیا۔ کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا، اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی، آگے کی تو جاتی نہیں۔ اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے، شاید فیور کر رکھا، تو نیچے اتر، میں بیٹھتا ہوں۔ وہ بیٹھا اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی، پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے۔ انجینئر کو بلایا، ہر چیز چیک کر لی، پر گاڑی چلتی نہیں۔ کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، یہ کیسے چلے؟ بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چل سکتی نہیں۔ اب جو اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی، پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا، اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا، غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے، وضو سے، عاجزی سے، دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، شوق سے، ذوق سے، توجہ سے، بڑا متاثر ہوا۔ نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے، کو بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگا کچھ بھی نہیں، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب نے بندوبست کرا دیا، نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب مرید، آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے کہ انگریز مسلمان ہو گیا۔ فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے، وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے۔ کہا جناب آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا نہیں میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے، میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے الامن والاولا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے تو ہمیں بھی اجازت دیں۔ فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ تو آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والاولا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے،
کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں کیونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والاولا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت ترنیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت ترنیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے۔ حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے ہیں، بتاؤ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں ایک بات کی، کئی باتیں کی پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، اور میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو۔ فرماتے ہیں پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں۔ زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں، پھر کہہ لو نا شہنشاہ۔ تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اولیاء کی بات کی، صوفیاء کی بات کی، دفاع کیا سب کا، سب کے شانوں میں لکھا، امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی، عقل ہے نا جی جہاں مرضی لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ جی، نبی پاک کا خیال آئے تو نماز۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے، جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، خیال آئے گا کہ نہیں؟
فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے، جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد و علی، خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرمانے لگے رب کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا عمران میں واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب ایسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو نو کی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے، وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا، اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض، تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھوئے یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، ہاں تجھے کیا بتاؤ یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ اب یہ تین سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے۔ اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے ہوئے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا ہے نا، وہ طریقت کا مسافر بھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گئے کہ 8 دن ہو گئے، اسے خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یا حال ہی کوئی نہیں، خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال۔ یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا، تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم، جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے۔ کہہ رہا میری نیکیاں اور بدیاں برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے، درجوں کی ضرورت
درجوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے. حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے. پہلے درجے والا کام تو کوئی کرنا. مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا. بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں. قادر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کی 60 جگہ ملے گی, پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ. مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ. اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا. پھر بیٹھ. بڑے لوگ استغفار کرتے, معافی چاہتے, اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا, اتنی آسانی کرتا, اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی نہیں ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا. اللہ ان پر کرم کے دروازے. حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا, حضرت امیر معاویہ بیٹھے تھے, تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے, کوئی دعا کر دیں. تو جو ہے میری بات پر, اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا, ماشاءاللہ سے اللہ خیر فرمائے. تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائے تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے, وہ کام مشکل ہے. زیادہ تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی, انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لی ہے. کون لکھے اتنے تعویذ, چونکہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے. انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے, کچھ نے مورے بنوا لی ہیں. دیکھتا رہتا ہوں, میرا شعبہ ہے نا, میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی, اس کو باندھا, اللہ خیر کرے. اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے, ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے. جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی. تو جس کا نام پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے, نیک آدمی, تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں. کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا, نہیں تو کہیں اور چلے جانا. اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی. یہ لفظ بسنا بہت بڑے ہیں, ان کی میں تشریح نہیں کروں گا, جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا. ان کی تشریح نہیں ہو سکتی, یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی, کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی. یہ جملے بڑے, میں کوئی تشریح نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے. تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے, نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جاؤ. باندھ کے رکھا, نہیں دروازے کھلے ہوئے, کہیں اور چلا جاؤ, ختم ہو گئی بات. تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی. اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا. یہ چھوڑے ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا, میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا. شیخ عبد الوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا, یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے. اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا, اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا, اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا. او بھائیو کیا چکر ہے, وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے, وہ چیزیں فائدہ دیتی. حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا, اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے. تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر. کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو, استغفار کا وظیفہ بتایا نا. کہا ہاں. فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا. کتنے؟ 2-4 نہیں, 10 ہی کہہ دیے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا, کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ. آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا. ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا, خیر ہو جائے گی. وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا, کئی سالوں کے بعد. تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا, کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے, پورے 10 ہی اللہ نے دیے. تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی, پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے. سورہ نوح کی 10, 11, 12 آیت پڑھو. اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو, میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا, مالوں سے بھی مدد کروں گا. تو میں نے استغفار بتائی تھی, اور قرآن میرے اللہ کا ہے, رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے, میں نے کہہ جو دیا تھا. وہ میرے بھائیوں یاد رکھے, استغفار اللہ کی رحمت نازل کر. ایک ہوتا ہے خوف, ایک ہوتی ہے خشیت. خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں, خشیت والے استغفار کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے خوف, ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. دن میں. توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا, مجھے معافی مل جائے, اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے. وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے, وہ معافی. حضرت رومی نے مثال دی ہے, فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی. ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی, اس نے نکاح کر دیا.
20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ تو کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائی ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو، خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس۔ استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اس باب تلاش کرتے رہتے ہیں نا، جی وہ بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹ ٹو سے شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مسلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہے اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوگا گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہا تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھے کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے۔ آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟
ایک اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو، بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہ گار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہو، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھپتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی؟ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے ابھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین میں ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم میں بھی توہین میں ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا، خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش، جب برسی نا تیز بارش، لوگ تو امید دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہ گار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔